اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آج کا درس آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ارشاد خداوندی ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ۔ ابلیس نے کیا کام کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے منع کیا، واستکبرا اور کیا ہے؟ کبر کیا، اس نے غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، یہاں گفتگو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ بتاؤ یہ اسماء کس کس کے ہیں اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جب ملائکہ نہیں بتا پائے تو اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم تم بتاؤ کہ یہ اسماء کس کے ہیں، تو آدم نے، جناب آدم علیہ السلام نے ان اسماء کی تعلیم ملائکہ کو دی۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ یہاں پر یہ ہے کہ اسماء کی تعلیم جب جناب آدم کو دی گئی اور پھر ملائکہ کا امتحان ہونے کے بعد آدم میں روح پھونکی گئی، یہ روح جو ہے وہ پہلے پھونکی گئی تھی۔ روح جناب آدم علیہ السلام میں اسماء کی تعلیم دینے کے بعد اور وہ امتحان و سوال و جواب کا مرحلہ ہونے کے بعد روح پھونکی گئی یا روح پہلے پھونک دی گئی تھی؟ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے جو آدم کو تعلیم دی، پھر ان سے کہا، جناب آدم سے کہا کہ ملائکہ کو بتاؤ یہ اسماء کس کس کے ہیں، تو اللہ جو ہے خالی مٹی کے پتلے سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ کیا ہے، ان میں روح ڈالی جا چکی تھی، روح ان میں ڈالی جا چکی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوا تھا کہ میں آدم تم بتاؤ ان ملائکہ کو کہ یہ اسماء کس کس کے ہیں۔ پہلی بات یعنی خود آیت سے ظاہر ہے، اگر آدمی تھوڑا سا بھی سوچے تو آیت سے ظاہر ہے کہ روح ان میں ڈالی جا چکی تھی۔ روح پھونکے جانے کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوا کہ ملائکہ سے امتحان لیا گیا۔ جب ملائکہ اسماء کو نہ بتا سکے تو آدم سے کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ اسماء کس کس کے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملائکہ سے جو سجدہ لیا گیا آدم علیہ السلام کے لیے وہ جناب آدم کی علمی فضیلت ظاہر ہونے کے بعد اگر ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس میں یہ چیز ضرور آ جاتی کہ آدم کو سجدہ ملائکہ نے ان کے علم کو دیکھتے ہوئے کیا۔
اگر یہ سجدہ ملائکہ کا جب ہوتا آدم کو کہ جب آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کو، علمی صلاحیت کو ملائکہ دیکھ چکے ہوتے، پرکھ چکے ہوتے، اگر اس کے بعد وہ آدم کو سجدہ کرتے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ بات یہ ظاہر ہو جاتی کہ آدم نے کو جو سجدہ کیا گیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، وہ ان کی علم کی وجہ سے کیا۔ لیکن یہاں پر یہ ایسا نہیں ہونا تھا، بلکہ یہاں پر مقصود یہ تھا کہ ملائکہ نے جو آدم کو سجدہ کیا وہ صرف اللہ کی اطاعت کو انجام دیتے ہوئے، اللہ کے حکم کو انجام دیتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا۔ اس لیے یہاں پر اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ تعلیم اسماء سے پہلے ہے۔ اسماء کی تعلیم ابھی جو ہے ملائکہ کے سامنے اسماء پیش نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو تعلیم اللہ نے دے دی تھی، لیکن ابھی ملائکہ کے سامنے جناب آدم کی علمی صلاحیت، علمی فضیلت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہونے سے پہلے، ملائکہ کا امتحان ہونے سے پہلے جناب آدم میں روح پھونکی جا چکی تھی۔ پھر اس کے بعد جب روح ان میں پھونک دی گئی اور ملائکہ نے ان کو سجدہ کر لیا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے تعلیم کا مرحلہ ملائکہ کو جو ہے یہ شروع ہوا۔ ملائکہ نے دوسری بات یہ کہ ملائکہ نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اس نے کیا غرور کیا۔ غرور یہ کیا، اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں آگ سے خلق ہوا ہوں اور آدم مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ اس نے قیاس کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اول من قاسہ ہوا الشیطان، سب سے پہلا قیاس جس نے کیا وہ شیطان تھا۔ اس لیے اسلام میں منع کیا گیا ہے قیاس آرائیوں سے۔ بہت سے جھگڑے، بہت سے نا اتفاقیاں گھروں میں، محلوں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، شہروں میں کیا ہے صرف قیاس آرائیوں سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے قیاس آرائی سے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہوتی ہے، اس نے آگ کو مٹی سے بہتر سمجھا، اس لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھا کہ میں آگ سے خلق ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے خلق کیا، اس لیے میں بڑا ہوں اور میں کیسے آدم کو سجدہ کروں، اور کیا ہے وہ کافرین میں سے ہو گیا ہے۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، لیکن اس نے اتنی عبادت کی تھی، روایات میں ملتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ اس نے ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں پر اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ زمین کا کوئی حصہ اس نے ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں پر اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ نے اس کو زمین سے آسمان پر بلا کر ملائکہ کی صف میں شامل کر لیا تھا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن اس کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے عابد گزار تھا وہ، اس لیے اس کو ملائکہ کی صف میں شامل کر لیا۔ لیکن اس نے ظاہر کر دیا کہ وہ فرشتہ نہیں ہے، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس نے قیاس کیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ تو یہاں پر اس آیات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں چونچرا نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسا انجام دینا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، انبیاء کے حکم کی اور ائمہ کے حکم کی جو ہے اطاعت کرنا چاہیے۔ اطاعت گزار بندہ ہی اہمیت رکھتا ہے۔ جب اللہ نے یہ پوچھا شیطان سے، ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا میرے کہنے پر، تو اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آدم جو ہے مٹی سے خلق ہوئے ہیں، میں آگ سے خلق ہوا ہوں۔ ہاں میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو حدیث میں روایات میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں ہے جو تو اپنی مرضی سے کرے، بلکہ اطاعت اور عبادت وہ ہے کہ جیسا میں کہوں تو ویسا انجام دے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کام کو انجام دے کر ہم دین نہ سمجھیں، بلکہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کو انجام دیتے ہوئے ہم دین سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔